ملک اسد صاحب کی طرف سے بھی ملک قمر صاحب اور راولپنڈی اسلام آباد کے تمام معززین کی جانب سے بانیان امام بارگاہ بانیان جلوس متولیوں کے جانب سے انتہائی شکر گزار ہیں جناب قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کی، جو ہماری قوم کی آواز ہیں ماشاءاللہ، جن کا ایک بہت بڑا مقام ہے اہل تشیع میں، جن کی آواز ایوان اقتدار تک بھی سنی جاتی ہے، کہ وہ آج ہم میں موجود ہیں۔ اور میں ان تمام حضرات کو بھی یہاں خوش آمدید کہوں گا جو یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ معذرت کہ اگر کسی کا نام، کسی بارگاہ کا نام، کسی تنظیم کا نام رہ جائے تو اسے نادانستہ سمجھ کے معاف کیجیے گا۔ جناب شاہ اللہ دتہ سے یہاں موجود ہیں سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد شانی شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، زیغم شاہ صاحب، اور چور ہڑپال سے موجود ہیں جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، حرم شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب ہیں ہمدرد ہال سے، ہمارے بہت ہی قابل عزت شخصیت جناب ذوالفقار نقوی ایڈوکیٹ صاحب یہاں موجود ہیں، جناب ایک اور قابل عزت شخصیت حسیب شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، بریگیڈیئر ناصر صاحب یہاں موجود ہیں، بارگاہ یادگار حسین سے نجم جعفری صاحب ہیں، 21 رمضان کے بانی ہمارے نیئر بھائی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے پنڈی کے روح رواں میں تو کہوں گا جناب شمیم حیدر سید صاحب، چٹیاں ہٹیاں بارگاہ 9 محرم کے بانی موجود ہیں، مشہور بزرگ مذہبی و سماجی رہنما جناب سردار تاج صاحب موجود ہیں، بزرگ عزادار ہیں، بانی مرکزی ماتمی دستہ ہیں جناب سلطان شاہ صاحب، وہ یہاں موجود ہیں، مخدوم سید امتیاز شاہ صاحب ہیں ترلائی سے، بزرگ عزادار، وہ بھی یہاں موجود ہیں، ثاقب صاحب ہیں امام بارگاہ کرنا مقبول سے، محسن صاحب ہیں متولی ٹائروں والے بازار کے امام بارگاہ سے، بزرگ عزادار مرزا ملازم صاحب ہیں جانثاران اہل بیت سے، تطہیر رضوی، صفدر محسن نقوی، امداد کاظمی صاحب، اور میں ناچیز بھی یہاں پر موجود ہوں، راجہ نجف صاحب ماتمی دستے سے، مرزا نومی صاحب، راجہ ریاض صاحب، اور ہمارے پنڈی سے اور قبلہ صاحب کے ہمیشہ کے میزبان احسان ہادی، ملک عقیل اور دیگر، شبیر بھٹو صاحب اور ان کے دیگر ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، عابد رضا صاحب 9 محرم ہیں کے بانی ہیں ڈھوک رتہ سے، علی صاحب ہیں متولی ڈھوک رتہ امام بارگاہ کے، شاہ حسن صاحب ہیں بانی ہیں ڈھوک رتہ 3 جمادی الثانی کے، علی حسین عابدی صاحب ہیں بانی 5 صفر کے، راجہ اعجاز حسین ہیں قدیمی امام بارگاہ سے۔ یہ تمام حضرات اور اس کے علاوہ آپ تمام کو ملک صاحب کی طرف سے اور راولپنڈی اسلام آباد کی تمام تنظیموں کے طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں واجد کاظمی صاحب ہیں بانی 9 محرم کے، اور ابن محمد بھائی ابن محمد رضوی صاحب موجود ہیں، ملک مظہر صاحب ہیں ماشاءاللہ سیاسی شخصیت ہیں، فرج شاہ صاحب ہیں صدر امام بارگاہ کے متولی ہیں، نومی بھائی گوال منڈی سے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں علماء کے بعد جو سب سے اہم یہاں کی شرکت ہے وہ اسیران سانح عاشورہ ہے، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مومنین کرام، اس نشست کا سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ ملک اسد اور ملک قمر کے بھائی اور ان کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کا سلسلہ ہے، اس کے بعد سانح عاشورہ کے حوالے سے بات ہوگی، سانح عاشورہ ہو گیا، اس کے بعد جو لوگ وہاں انوالو تھے وہ آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد اسیران سانح عاشورہ کی جو مشکلات ہیں اب تک جاری ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی، اور آخر میں آنے والے محرم کے حوالے سے گزرے والے محرم اور رمضان کے میں جو واقعات ہوئے، جو ایف آئی آریں کٹتی رہیں، 30 40 بندوں پہ ایک ایک جلوس پہ ایک ایک مجلس پہ ایف آئی آر کٹتی رہی، اور جو نظر آ رہا ہے شاید آگے بھی ایسے آنے والے محرم میں بھی ایسا ہے، اسی اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ جب سانح عاشورہ ہوا تو اس کے اگلے دن تمام بانیان، متولیان، ماتمی دستوں سب نے مل کر ایک کمیٹی بنائی جس کا نام رکھا گیا شیعہ ایکشن کمیٹی۔ آپ کو سب پتہ ہے اس میں شامل تھے کہ اس شیعہ ایکشن کمیٹی نے سانح عاشورہ کے بعد ایک بہت اہم بہت پازیٹیو کردار ادا کیا راولپنڈی میں۔ اس کمیٹی کے جو پہلے چیئرمین تھے جناب سید تطہیر عالم رضوی صاحب، یہ تقریریں یہاں پر میں آپ کو بتاتا نہیں ہوگی، صرف آپ کو بات چیت کے ذریعے بتایا جائے گا قبلہ صاحب کو بھی تاکہ مزید انفارمیشن حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یہ ٹائم کا تو احساس ہے اور مولانا صاحب کی تھکاوٹ کا بھی. قبلہ صاحب سے پہلے آخر مقرر ہے جو کہ سانہ عاشورہ کے اسیران کو ریپرزینٹ کریں گے، جناب اشتیاق کاظمی صاحب. اشتیاق کاظمی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سانہ عاشورہ کے اسیران کو ریپرزینٹ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب. بابا بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتیاق نقوی میرا نام ہے اور کوئی اسیران کی طرف سے صرف 4 ایسے پوائنٹ ہیں. نقوی صاحب نے تو بہت کچھ کنکلوڈ کر دیا اس ساری چیز کو. اسیران میں ایسے دوست احباب شامل ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں شاہ صاحب، فیاض شاہ صاحب، جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے اور اس سانے کے باعث اپنی جاب سے بھی انہیں ہاتھ دھونے پڑے. ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھر کے ہونے والی ہیں، لیکن ان کی اتنی استطاعت نہیں کہ یہ فریضہ انجام دے سکیں. شمیم الحسن صاحب ایک اور کریکٹر تھا جو پولیس سے ہی منسلک تھے. اور ایسے انگنت چہرے ہیں جو انتہائی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو اس کا یہ رخ تھا جو آپ کے سامنے لانا تھا، اور کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے لیکن کوئی سیر حاصل اس کا نتیجہ نہیں نکلا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بہت سے چہرے جو پنڈی کے بہت پرومیننٹ لوگ ہیں، شخصیات موجود ہیں. ہر دفعہ کسی نہ کسی فورم پہ اس کو اٹھایا گیا، لیکن چند ماہ اور چند دنوں کی تقاریر اور یونٹی کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ پھر اسی طرح ڈسپرس ہو گیا ہوا میں، جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. اب اس وقت ہم سارے انتہائی تکلیف میں ہیں کہ ہماری فیملیز 8 سال سے 9 سال سے سیکریفائز کر رہی ہیں. اب شاید ہم اپنے حوصلے اور ہمت چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ تمام احباب جو جس فورم پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ سے ہم ملتمس ہیں کہ آواز اٹھائیں تاکہ ہماری اس جو ایک ناکردہ گناہ تو نہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، جیسے کہ ہمارے پیش رو نے ہمیں کہا ہمیں اس پہ فخر ہے، لیکن پھر بھی ہم کمزور انسان ہیں، کمزور خاندانوں سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم شاید چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ سلسلہ وائنڈ اپ ہو. ایک فیز اس کیس کا یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ مارننگ میں جاتے ہیں اور 4 بجے تک آپ وہاں رہتے ہیں تو کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے. لاسٹ شاید اتنی آپ کی سماعتوں کو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اپنا یہاں پہ حق کی بات ضرور کروں. ایک کیونکہ نہیں، بہت سے میرے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے بولنا بھی جسارت ہے، تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آج لائے عمل یہاں پہ آپ مرتب کریں، اس پہ جیسے سردار صاحب نے فرمایا ہمیں جاگنا ہے، جاگ کے ہمیں پہرا دینا ہے. جو ہم وعدہ کریں ہم اسے پورا کریں. اور ایک لاسٹ ایسا جو میں اپنے طور پہ محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سے چہرے ایسے ہیں جو یہاں پہ آج موجود نہیں ہیں. جب ہم یونٹی کا رونا روتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا پیغام ہر در تک پہنچانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سوچ و بچار میں پڑنا چاہیے کہ ملک صاحب کو بلائیں اور یہ صاحب نہ ہوں. ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، دستک دینی ہے، کوئی اس پہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے. تو آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ آج کے اس فورم کو اس طرح سے کنکلوڈ کریں یا اس کے وائنڈنگ اپ کریں کہ ہماری جان اس سارے اذیت ناک جو ایک ہمارا ڈارکنیس ہماری ایک لائف کا پہلو ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے اور ہماری فیملیز جو ہیں وہ سکون میں ہوں. ہمارے مکتبہ فکر میں نہیں، اتنی مضبوط آواز ہے کہ وہ ہر فورم پہ ہر کان سے ٹکراتی ہے اور اپنی اہمیت رکھتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس بندے میں اور خاص طور پہ ان کی قیادت میں جہاں تک ہم یہ آواز پہنچا سکتے ہیں، جس طرح پہنچا سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، ہم ان سب کی مدد کریں اور آج ہم اس کیس کے بہتر نتائج کی طرف اسے لے کے جائیں. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمارے لیے اور اسیران کے لیے اتنا ٹائم نکالا. آپ سارے ہی مصروف
اور بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. دعا کریں خاص طور پہ جناب راجہ جناب ملک اسد صاحب کے بھائی اور ان کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. دعا کے لیے اور آپ سے قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کے جو بھائی پچھلے دنوں وفات پائے ان شہید ان کے لیے بھی دعا کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار بہن کے چار دائم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بے قیامت علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک بار امام چودہ معصومین بہتر شہداء کربلا کے طفیل ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما. اس میں کوئی غلطی کوتاہی یا درگزر فرما. جتنے بھی حاضرین موجود ہیں جن کا نام لیے گئے جن کے نام نہیں لیے گئے جتنے بھی موجود ہیں قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو صحت کلی سے مزین فرما. ان کے بھائی سید اون نقوی صاحب علامہ صاحب ان کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. ان کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرما. جتنے بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی سے مزین فرما. بالخصوص حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے صحت کلی سے مزین فرما. تمام شہداء شہداء ملت جعفریہ شہداء مسجد شاہ نجف تمام شہداء جملہ شہداء کے درجات عالی متعالی فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. قبلہ علامہ عارف حسین الحسینی کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرما. جس مقصد کے لیے یہ محفل برپا ہوئی ہے اس کو اپنے درجات قبولیت عنایت فرما. مومنین پر وسیع لطف کرم نازل فرما. ان پر رحمت نزول فرما. فیوز و برکات نازل فرما. جتنے بھی اراکین یہاں پہ موجود ہیں ممبران موجود ہیں کسی بھی حوالے سے درم سخن کسی بھی حوالے سے حصہ ڈالا ہے خداوند متعال کی ذات ان کا ثواب ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. تمام اسیران کو بالخصوص 2013 کے اسیران کو جناب مولا سجاد علیہ السلام کے صدقے میں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان کو بے گناہوں کو اسیروں کو رہائی نصیب فرما. قبلہ ملک زوار صاحب جو اس گھر کے ممبر ہیں خداوند متعال کی ذات ان کو صحت کاملہ سے مزین فرما. ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. عزداری مولا حسین علیہ السلام کرنے والے ماتمیان کو صحت کلی سے مزین فرما. اجڑی قبر کی زیارت نصیب فرما. ان کا روزہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. تمام زیارات سے مزین فرما. ان گھر کے اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرما. اس گھر پر اپنے خصی لطف کرم نازل فرما. اور محمد رضو صاحب کے درجات عالی متعالی فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پاک امام کے پاک قدموں میں جان سماعت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما. وبفضلک وبرحمتک یا ارحم الراحمین بحق زہراء ابیہا وبعلہا وبنیہا بسر المستودع فیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لی خمسۃ اتبحا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری.